بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیع دوستو، معزز رفقا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کلاس نمبر 100 ہم لوگوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی بحمدہ تعالی۔ اللہ کے کرم سے تقریباً قواعد عربیہ کے 100 کلاسز پورے ہو چکے ہیں۔ پھر ایک آج ہم لوگ نیا دور شروع کرنے والے ہیں، نیا انداز، نیا دور، نیا مرحلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا سمجھے دوستو، جہاں کہیں کے طلباء و طالبات میری باتوں کو سن رہے ہیں، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ اب تک جتنے بھی ہم نے کلاسز پڑھے تھے، ایک لمبا سفر 100 کلاسوں کی شکل میں ہم نے طے کیا تھا۔ تو ایک لمبا سفر تھا 100 کی تعداد کا، تو وہ پوری 100 کلاسز جو تھیں وہ روکھی کلاسیں تھیں۔ اس کو جو ہے نا ہم یہ بول سکتے ہیں، یہ نام دے سکتے ہیں کہ وہ روکھا پن اس کے اندر تھا، اس لیے کہ ہم لوگ صرف قواعد پڑھنے جا رہے تھے، صرف قواعد پڑھ رہے تھے۔ قواعد کو عملی طور پہ جاری و نافذ کرنے کے سلسلے میں ہم لوگوں نے کوشش نہیں کی تھی۔ ایک سلسلہ چل رہا تھا قواعد عربیہ کا، کبھی اسماء موصولات کی گفتگو ہو رہی تھی، کبھی ضمائر کی، کبھی کلمے کی، کبھی کلام کی، کبھی جملے مفیدہ کی، کبھی جملے اسمیہ کی، کبھی جملے فعلیہ کی، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ پھر کبھی اس میں متمکن، کبھی اس میں غیر متمکن، کبھی معرب کی، کبھی مبنی کی، اس طرح ایک لمبا سلسلہ دروس کا چل پڑا تھا۔ آج سے ذرا تھوڑا سا ہم لوگ ایک مختلف انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو علم کی بہت زیادہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دوستو، یہاں پر بورڈ پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، دور سے دیکھنے والے جو لوگ ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور کلاس میں شامل ہونے والے ہوں گے، تو وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب تک جتنی کلاسیں چل رہے تھے تو اس کے اندر میرے سامنے کوئی احباب اور کوئی ساتھی موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن آج سے باضابطہ طور پر جو ہے یہاں پر میرے سامنے کلاس کے درمیان بہت سارے میرے رفقا، پھر احباب اور طالبات یہاں تشریف فرما ہیں، اور وہ بھی کلاس کا حصہ قریب بیٹھ کر بننا چاہتے ہیں، پھر بن رہے ہیں۔ تو دوستو، اسی لیے میں کبھی کبھی ادھر متوجہ ہو جاؤں گا۔ اب تک جو کلاسیں چل رہے تھے تو آپ کی طرف ہی دیکھنا ہوتا تھا، مگر کبھی دائیں بائیں بھی اب دیکھنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد ہم تیزی سے سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آج کی جو کلاس ہے، کلاس نمبر 101 ہے۔ یہاں پر بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے تو یہ پہلے سے کچھ جاننے والے لوگ ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں، پھر یہ جو جملے ہیں، یہ غالباً یہ منہاج العربیہ حصے اول کے، یہ سمجھیں گے۔ اب مجھے تو یقین ہے کہ یہ منہاج العربیہ حصے اول کے ہیں، میں خود لکھا ہوں، لیکن جو لوگ اب تک کلاس کا حصہ نہیں بنے، جو نئے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے یہ انداز دیکھ کر کہ یہ دیکھیے غالباً ایسا سمجھیں گے وہ کہ یہ منہاج العربیہ کے جملے ہیں، پھر یہ ھذا اور ذالکا، تلکا وغیرہ پر مشتمل ہے۔ جیسے منہاج العربیہ حصے اول میں پہلا سبق اور دوسرا سبق شروع ہوتا ہے، تو اس کے اندر ھذا، ذالکا وغیرہ سے ہی سبقوں کا آغاز ہوا، منہاج العربیہ حصے اول شروع ہوئی۔ تو اس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک تو یہ ہے کہ ہو سکا تو حد المقدور منہاج العربیہ حصے اول اور منہاج العربیہ حصے دوم کے جملوں کے سلسلے میں بھی گفتگو ہم لوگ کریں گے اور سنیں گے، پھر اس کے ذریعے سے قواعد عربیہ کا اجرا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں دوستو، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو 100 کی تعداد میں کلاسز ہوئی ہیں، تو اس کے اندر لازمی بات ہے کہ کم سے کم 100 قسم کے قواعد تو گزرے ہوں گے۔ تو 100 قسم کے قواعد جب گزرے ہیں تو انہی قواعد کا اجرا یہاں ہوگا۔ تو آپ سے دوستو یہ گزارش ہے کہ جہاں ہم
اس کلاس یعنی کلاس نمبر 101 سے اب ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم لوگ پچھلی کلاسوں کے اوپر بھی نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم کو یہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ تو یہ ہمارا عملی اقدام ہے۔ تو اب دیکھیے ھذا جمل، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں دوستو ذالک کلب، وہ کتا ہے۔ ذالکہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، اور ھذا کا ترجمہ ہوتا ہے یہ۔ تو یہ دیکھیے میں یہاں لکھ دیتا ہوں ھذا، اس کے معنی ہوتے ہیں یہ۔ پھر یہ جو لفظ ہے یہ کہہ کر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہوگا یعنی مرد ہوگا تو یہ اشارہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ذالکہ ہے تو یہ بھی ایک اشارے کا لفظ ہے، اشارہ کرنے کا، جیسا کہ باضابطہ اسماء اشارات پر 4-5 شاید کلاسز ہوئی تھی، تو ان کلاسوں کی طرف جو ہے نا عود کر کے دیکھ لیں کہ ذالکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، پھر یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اب دیکھیے منہاج العربیہ حصے اول دوم مل کر مشترکہ انداز میں کبھی وہ کبھی یہ، اس کے جملے اور اس کے جملے سب لے کر ہم چلیں گے تاکہ ہمارا یہ سفر جو ہے جلد سے جلد طے ہو سکے، زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا قواعد پڑھے ہوئے ہیں، 100 کی تعداد میں قواعد ہم لوگ جو ہے نا قواعد پر مشتمل کلاسز ہم لوگ جو ہے نا پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے ھذا اور ذالکہ، یہاں پر پہلے جو جملے لکھے گئے تھے ھذا اور ذالکہ، ھذا ذالکہ پر مشتمل تھے۔ پھر اس کے بعد دوستو یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے ترجمہ لکھا، ھذا کا ترجمہ ہے یہ، ذالکہ کا ترجمہ ہے وہ، چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو۔ کلاس گزر چکی ہے مگر پھر دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، ھذا کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں، تو یہ لفظ ھذا کا یہ اس وقت یہ کے لیے استعمال ہوگا جب کہ ہم کسی مذکر اور مرد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہوں۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ذالکہ ہے تو یہ بھی اس میں اشارہ ہے، اور مگر یہ وہ کے لیے استعمال ہوگا، مگر یہ بھی مذکر کے لیے ہی استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی کسی عورت یا کسی مؤنث لفظ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو ان الفاظ کے ذریعے سے اشارہ نہیں ہوگا، ان کے لیے دوسرے الفاظ اسماء اشارات کے موجود ہیں باضابطہ۔ یہ دیکھیے عربی زبان کی بہت بڑی شان ہے کہ اہل عرب نے، اہل زبان نے، عربی والوں نے ہر چیز کے لیے الگ الگ الفاظ کو انہوں نے مختص کیا اور مقرر فرمایا۔ اب دیکھیے مذکر ہے تو ھذا، مؤنث ہے اگر یہ کا اشارہ کرنا ہے مؤنث کی طرف تو اس وقت لفظ استعمال ہوگا ھذہ، یہ کے لیے ہی ہوگا یہ، پھر یہ مؤنث کے لیے ہوگا، مؤنث۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ دیکھیے تلکا ہے تو تلکا وہ کے لیے استعمال ہوگا، وہ کے معنی کے لیے اشارہ کرنے کے لیے اس کا ترجمہ ہوگا وہ، یہ بھی مؤنث کے لیے مختص ہے۔ اب ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مزید اسماء اشارات کی بحث بلکہ اسماء اشارات کی تحقیق کے سلسلے میں جو جملوں کے اعتبار سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جملے لکھ کر، تو وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی اسی کے حساب سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر کسی بھی زبان، میرا جہاں تک خیال ہے عام طور پر کسی بھی زبان کی کتاب ہو، یہ وہ کے ذریعے سے ہی کتاب کا آغاز ہوتا ہے تاکہ ابتدائی مرحلے سے بچے جو ہے نا اس کو اخذ کر دیں۔ ابتدائی ذہن کے لیے اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے اور اسی طریقے سے بھائی اسباق کا آغاز ہوتا ہے۔ ھذا جمل، بولیے بھائی ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ ذالک کلب، وہ کتا ہے۔ ذالک فرس، وہ گھوڑا ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ بالکل ابتدائی انداز میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ ھذا اور ذالک کے سلسلے میں مزید یہ وضاحت بھی ذہن میں رکھیں، ھذا یہ کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے اور وہ مذکر قریب کا ہو۔ تو یہاں ھذا استعمال کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ھذا اس وقت استعمال کریں جب کہ ہم ھذا کی ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں
تو جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ مذکر ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ قریب ہو۔ ابھی دیکھیے عربی زبان کی کرامت ہے، تو قریب کے لیے اور وہ بھی مذکر کے لیے اور قریب کے لیے اگر اشارہ کرنا ہو تو ہذا ہے، پھر دور کے لیے اگر اشارہ کرنا ہے مذکر کے لیے تو اس کے لیے ذالکہ ہے۔ مگر ہماری عربی اردو زبان کا جہاں تک تعلق ہے تو چاہے قریب میں رہنے والی جو چیز ہے، رہنے والا جو انسان ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اس کے لیے یہ کے ذریعے سے اشارہ کیا، صرف یہ کہتے ہیں یہ لڑکی ہے، لڑکی کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، لڑکا، یہ لڑکا ہے، لڑکے کے لیے بھی یہ استعمال کیا، تو یہ ایک لفظ جو یہ اے ہے یہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن عربی زبان میں الگ، اس کی وسعت کا عالم یہ ہے بھئی اگر مذکر ہے اور قریب ہے تو اس کے لیے ہذا، مؤنث ہے اور مذکر ہے اور دور ہے تو اس کے لیے ذالکہ، پھر اسی طریقے سے مؤنث ہے اور قریب ہے، جیسے یہ لڑکی ہے اس طرح بولنا پڑا تو اس کے لیے اشارہ کرنا ہے تو ہذہ، مؤنث ہے عورت ہے، اس کی طرف ہم کو وہ کہہ کر اشارہ کرنا ہے تو ایسی صورت میں تلکا ہے، ذالکہ نہیں چلے گا۔ تو اتنی سی گفتگو ہم جان لینے کے بعد دوستو ہم عملی طور پر اور مزید یہاں پہ سبق کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ دیکھیے یہ لکھا میں نے، یہ اردو ہے، تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے، تو اب میں کیسے بولوں یہ آدمی ہے؟ تو دوستو یہ کے لیے آدمی کا جو لفظ ہے نا یہ بتا رہا ہے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں دوستو کہ یہ جو اسماء اشارات ہیں، ہذا ہے، ہذہ ہے، ذالکہ ہے اور مزید الفاظ ہیں جیسا کہ پہلے کلاس میں گزر چکی ہیں، تو یہ جو اشارہ کرنے کے لیے عربی میں الفاظ مختص ہیں، خاص ہیں، تو ان کو لانے سے پہلے یعنی یہ اور وہ، یعنی ہذا، ذالکہ، تلکا، اولئکہ، یہ استعمال کرنے سے پہلے، بھئی ان کو لکھنے اور بولنے سے پہلے ہماری نظر مشار الیہ کی طرف جانا ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق ان الفاظ کو ہم استعمال کریں۔ یہ خاص قاعدہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان سب کو اسماء اشارات کہا جاتا ہے، ہذا، ذالکہ، ہذہ، تلکا، ان سب کو اسماء اشارات کہا جاتا ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے الفاظ ہیں، مگر ہم فوری سے پیشتر یہ الفاظ نہ لکھیں نہ یہ الفاظ بولیں جب تک کہ ہم یہ اور وہ کہہ کر جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس کو نہ دیکھ لیں۔ وہ اگر مؤنث ہے تو آپ کو ہذا کا لفظ بھی مؤنث لکھنا پڑے گا، وہ ہذہ ہوگا۔ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اسماء اشارات کو لایا جاتا ہے اور لایا جائے۔ بھئی ایسا نہیں کہ اسماء اشارات پہلے لائیں گے بعد میں ہم ٹٹولیں گے کہ وہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، تو اس میں غلطی ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیے یہ آدمی ہے، تو یہاں پہ مجھے یہ کے لیے عربی میں لفظ لکھنا ہے، اب لازمی بات ہے کہ اس میں اشارہ ہے یہ لکھنا ہے۔ تو اب دیکھیں دوستو میں صحیح لکھ رہا ہوں یا غلط لکھ رہا ہوں، بھئی اب تک کی میری گفتگو سے آپ کتنا سمجھ چکے ہیں وہی اس کا اندازہ آپ کو خود ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے میں یہاں یہ آدمی کے لیے، اب دیکھیے رجل کہتے ہیں آدمی کو، ایک لفظ بھی دے دیا گیا آپ کے سامنے، رجل یہ آدمی، اب یہ کے لیے ہذا ہے، پھر یہ کے لیے ہذہ بھی ہے۔ اب میں یہاں لکھ رہا ہوں، دیکھیے مجھے کہنا ہے یہ آدمی ہے تو میں یہاں لکھ رہا ہوں ہذہ رجل، ہذہ رجل۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ کا ترجمہ ہذہ میں بھی ہے تو لہذا میں اس مقام پر یہ کے لیے ہذا کے بجائے ہذہ کیوں نہ لکھوں، یہ بھی تو ہذہ یہ کا ترجمہ دے رہا ہے۔ تو دوستو یہ میری بہت بڑی خطا ہوگی، وہ اس لیے کہ ہذہ کا لفظ یہ کے لیے ہے، یہ کی طرف یہ کے ذریعے، یہ کے معنی کے لیے ہے، اشارے کے لیے ہے، مگر یہ مؤنث کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے اور مؤنث ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہے۔ میں اس کو لے جا کر رجل جو مرد ہے، مذکر ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرا یہ استعمال قانونی حساب سے بالکل غلط ہو گیا۔ تو اس طرح دوستو اگر ہم اس کی طرف نظر نہ رکھیں گے اور دھیان نہ دیں گے تو ہمارے پورے جملے غلط ہو جائیں گے، ہم جو بھی لکھنا چاہتے ہیں اس میں بہت زیادہ غلطی ہو جائے گی۔ تو اب اسی لیے میں عرض کر رہا تھا دوستو، میرے وہ عرض کرنے کا مطلب یہی تھا
کہ ہادہی یا ہاذا ذالکا اولائکا تلکا تانکا، یہ جتنے بھی اسماء اشارات ہیں جن کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، تو ان اسماء اشارات کو لکھنے یا بولنے سے پہلے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اس کے بارے میں غور کرنا ضروری ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت، یعنی مذکر ہے یا مؤنث، پھر وہ قریب مذکر ہے یا مؤنث، اور ہم وہ قریب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں یا دور کی طرف، پھر وہ تثنیہ ہے کہ جمع، کہ تثنیہ بھی ہے تو مؤنث کی تثنیہ ہے یا مذکر کی تثنیہ، یہ ساری چیزیں ہم پہلے ذہنی طور پر اپنے ذہن میں لا لیں، سوچیں، بعد میں اس کو استعمال کریں، ہاذا کا استعمال کریں اور سوچ کے لکھیں۔ تو اگر میں بلا سوچے سمجھے رجلن کو دیکھے بغیر، جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا مقصد ہے، یہاں دیکھیں یہ اسم اشارہ ہے اور اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ مشار الیہ کا مطلب جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کلاس میں، مشار الیہ کا مطلب جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ لفظ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ذات، وہ چیز۔ تو لہذا مشار الیہ یہ ہے، اور مشار الیہ کو دیکھے بغیر میں یہ کے لیے لفظ استعمال کیا تھا، وہ ہادی تھا، تو میں اس کے اندر غلطی کر لیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ غلطی کر لیا۔ تو اس کو اب ہم رجلن کو دیکھ کر اگر ہم جملہ بنائیں گے اور یہ اس میں اشارہ کا استعمال کریں گے تو ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ دیکھیے رجلن مذکر ہے، قریب ہے، اور میں قریب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو ھذا رجلن بولا جائے گا، یہ جملہ صحیح ہے۔ پھر اسی طریقے سے ذالکا کا بھی معاملہ ہے ویسے ہی۔ ذالکا یہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، ذالکا ایسے سمجھے دوستو، اس کلاس میں بھی عرض کیا گیا تھا، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو مشار الیہ ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بہت دور ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، پھر ایک بہت نزدیک ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، پھر نہ بہت دور ہوتا ہے نہ بہت نزدیک ہوتا ہے بلکہ درمیان میں ہوتا ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے عربی میں الفاظ مختص ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، بہت زیادہ نزدیک ہے تو ھذا کے ذریعے سے اشارہ، بہت دور ہے تو ذالکا، درمیان میں ہے، نہ دور ہے نہ قریب ہے بلکہ متوسط ہے تو اس کے لیے ذاکا، لام کے بغیر ذاکا متوسط کے لیے استعمال ہو۔ تو بہرحال یہ ایک قانونی حساب سے گفتگو ہے، لیکن دور کے لیے چاہے وہ بہت دور ہو یا درمیانی دور ہو، اس کے لیے ذالکا بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو، یہاں پہ ھذا رجلن جو لکھا گیا ہے، اب یہ جملہ صحیح ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر ھذا کا استعمال رجلن کو دیکھ کر مذکر کیا گیا ہے، مذکر استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو سبق تھا اس کے پیش نظر ہم کو اور بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے نا ہم خود اپنے طور پہ بھی زیادہ ذاتی محنت بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں دوستو ایک مثال یہاں لکھی گئی ہے، اس پر گفتگو آج کی کلاس کی ختم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ھذہ اشجار، اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ درخت ہیں، یہ درخت ہیں، اس کا ترجمہ ہے یہ درخت ہے۔ تو اس مثال میں اور دیگر مثالوں میں کیا فرق ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو دوستو اس میں بھی، اس جملے کے اندر بھی ایک بڑے قاعدے کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو اشجار کا لفظ ہے یہ شجرن کی جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے شجرن، اس کی جمع آتی ہے اشجار، اس کے معنی آتے ہیں درختیں۔ یہ دیکھیے درختیں، جمع معلوم ہونے کے لیے میں لکھ رہا ہوں درختیں، درخت بہت سارے۔ تو یہ جو درختیں ہیں، ایک درخت نہیں ہے، زیادہ ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اب یہ کہہ کر اشارہ کرنا ہے تو ہم کون سا اس میں اشارہ استعمال کریں؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی الگ سے اس میں اشارہ ہے؟ نہیں دوستو، یہاں دیکھیں اشجارن یہ جمع ہے، اس کی طرف اشارہ جمع کے لیے اشارہ کرنے کے الفاظ الگ ہیں لیکن اس سے گفتگو ابھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک قاعدہ بتانا مقصد ہے کہ دیکھیے جمع ہے، بہت زیادہ درخت ہیں، ان کی طرف بھی اگر اشارہ کرنا ہے تو اس وقت ھذہ کا اشارہ ہوگا جبکہ وہ غیر یہ ہے ذوی العقول ہو، غیر ذوی العقول۔ غیر ذوی العقول کے سلسلے میں بتایا گیا تھا پہلے کہ ایسی چیزیں جن کو عقل نہیں ہوتی، بے عقل والی چیزیں،
تو اگر کوئی چیزیں زیادہ ہیں اور بے عقل والی ہیں تو ان کی طرف اشارہ اگر کرنا ہو تو ایسی صورت میں بھی ایک مؤنث کے لیے، ایک عورت کے لیے جو اشارہ کیا جانے کا لفظ ہے ہادھی یا تلکا، اسی کا استعمال ہوگا۔ تو یہاں یہ بتانے کے لیے یہ مثال لکھی گئی کہ اشجار غیر ذوی العقول کی جمع ہے، بے عقل والی چیزوں کی جمع ہے، تو ان کی طرف اشارہ کرنا ہے یہ کے ذریعے سے، تو ہذا کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا۔ پھر جمع کا جو لفظ مقرر ہے اس میں اشارہ میں ہاؤلائی، اس کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ واحد مؤنث کے لیے جو مقرر ہے لفظ، اس میں اشارہ ہادھی، اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا خلاصہ عرض کرتے ہوئے گفتگو ختم کریں۔ دیکھیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ گھوڑا ہے تو کیسے بولیں گے بھائی؟ یہ گھوڑا ہے کیسے بولیں گے؟ ہاذا فرسن بولیں گے۔ اگر میں ہاذا فرسن کے بجائے ہادھی فرسن بولوں گا تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ بولیے بھائی، غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذکر کی طرف اشارہ کرنا تھا، مذکر کے ذریعے سے، ہاذا کے ذریعے سے، تو میں نے مؤنث کے ذریعے سے اشارہ کیا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو دیکھیے یہ گھر ہیں، زیادہ گھر ہیں، تو یہ گھر ہے میں کیسے بولوں؟ تو دیکھیے اس کے لیے غیر ذوی العقول ہے گھراں، ایک سے زائد ہے نا، غیر ذوی العقول ہے دو سے زیادہ، تو اس کی جمع ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے یہ کے ذریعے سے۔ تو کیا ہاذا لاؤں میں یا ہاؤلائی لاؤں؟ ہادھی لاؤں گا، یہ قانون ہوگا۔ تو بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اگلی کلاسوں میں۔ آج کی کلاس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علمی برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔